قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ ہجر کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ ہم ہی اپنے ذکر یعنی قرآن عظیم کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ حافظون، اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ اور نگہبان بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ خوبصورت لاریب کتاب ہے کہ جس کو آج دنیا میں نازل ہوئے تقریباً 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی یہ کتاب مقدس جیسے اس کائنات میں نازل ہوئی اسی طرح ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں اور ساری کائنات میں موجود ہے۔ اس قرآن مجید کا ہر لفظ کا من و عن ہمارے درمیان موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے جس حفاظت قرآنی کا ذمہ لیا تھا، الحمدللہ تعالی اس مالک نے اپنا کیا ہوا وعدہ ہمارے سامنے نبھایا ہے۔ اور چند سال قبل جرمنی کی ایک بہت معروف یونیورسٹی ہے جس کو میونخ یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اس یونیورسٹی کے تھیولوجی کے ڈپارٹمنٹ نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید پہ ریسرچ کی جائے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اس میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں قرآن مجید میں۔ تو انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے، 7 براعظموں میں پھیلی ہوئی دنیا سے 40,000 قرآن مجید کے نسخے منگوائے۔ ہر ڈیفرنٹ کمپنی، ڈیفرنٹ علاقہ، مختلف تہذیبیں، مختلف زبانوں کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، تو ہر خطے سے الگ الگ انہوں نے نسخہ اٹھایا، پوری دنیا کی مارکیٹ سے گھوم کے، اور کل نسخے 40,000 انہوں نے اکٹھے کیے، اور پورا ڈپارٹمنٹ اس پہ لگ گیا کہ ان 40,000 نسخوں کو کھنگالا جائے اور ان کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرکت کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکالا جائے کہ کتنی ان نسخوں میں فرق اور تضادات موجود ہیں، کتنی تبدیلیاں موجود ہیں۔ آپ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں بطور مسلمان شکرانہ نعمت ادا کرو کہ 14 صدیوں کے بعد دنیا کی ایک بڑی یونیورسٹی غیر مسلموں کی، اس نے کئی سال غور و فکر میں، تحقیق میں لگا کر جب نتیجہ سنایا تو نتیجہ سنانے والے بھی قرآن سے مرعوب اور متاثر ہو کر ان کی کیفیت بھی دیکھنے والی تھی۔ جرمنی یونیورسٹی کا تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس رزلٹ کو سناتا ہے اپنی تحقیق کے، اور وہ کہتا ہے ہم حیرت کے سمندر میں گم ہو گئے کہ جس کتاب کو روئے زمین پر آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا ہے، اس کے 40,000 نسخوں میں سے کسی ایک نسخے میں بھی ہم نے کسی ایک زیر زبر، کسی ایک حرف اور لفظ کا فرق بھی نہیں پایا ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت کتاب ہمیں دی ہے جی۔ زمانے لیل و نہار کی کئی گردشیں آئیں، کہتے ہیں جی ہلاکو خان، چنگیز خان کے دور میں دریا جو ہے نا قرآن کی سیاہی سے بہتے تھے اور مسلمانوں کے لہو سے بھی بہتے رہے۔ بڑے بڑے زمانے میں ظالم جابر آئے جنہوں نے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، جمع کر کے قرآن ختم کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی رشیا کے اندر وہ علاقے موجود ہیں جہاں گھر میں قرآن رکھنا سخت ممنوع ہے قانوناً، مگر اس کے باوجود دوستان محترم جب ہمارے کچھ دوست تحریک منہاج القرآن کے کچھ عرصہ پہلے رشیا کے ان علاقوں میں گئے تو وہ کہتے ہیں ایک مسجد میں گئے جو بالکل ویران تھی، زمانے سے بند پڑی تھی، تو ہم نے کہا بھائی اس کو اگر کھولا جائے، ہم اس میں نماز پڑھیں، اس کی صفائی کریں۔ انہوں نے کہا جی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں کہا ہم تو بھائی بیرون ملک سے آئے ہوئے مہمان ہیں، حکومت ہمیں کچھ نہیں کہے گی، آپ چابی ہمیں لا دیں، ہم اس مسجد کا تالا کھولتے ہیں اور اس کی صفائی کر کے یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ گئے کسی گھر سے چابی لے آئے، ہم نے تالا کھولا، نماز پڑھی، صفائی کی پہلے، پھر نماز پڑھی اس مسجد میں، پتہ نہیں کتنے سال بعد وہاں نماز پڑھی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب ہم نے نماز شروع کی جماعت
تو ہماری آواز سن کر وہاں محلے سے بھی کچھ بچے کچھ لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب ہم نماز پڑھ چکے ہم نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو اسی گاؤں اسی شہر اسی گلیوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا تو یہ مسجد کی ویرانی؟ انہوں نے کہا جی ویرانی کیونکہ حکومتی احکامات ہیں، یہاں پر مسجد نہیں کھل سکتی۔ کہتے ہم نے پھر ان سے کہا کوئی قرآن کا نسخہ لا دے اگر آپ مسلمان ہیں تو، آپ کو نماز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں یہاں پر قرآن مجید گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے بازاروں میں بھی قرآن کا نسخہ نہیں ملتا۔ ہم نے کہا پھر تمہیں نماز کیسے یاد ہے؟ پھر تم نماز میں قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ جواب حیران کر دینے والا ہے۔ آؤ لوگوں تمہیں قرآن کی حفاظت کے امین میرے رب کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ کہنے لگے ان میں ایک بچہ تھا ابھی 12-13 سال کا، وہ کہنے لگا انکل جی، ایک ساتھی کو کہنے لگا انکل جی یہاں مسجد میں بات نہ کریں، کوئی سیکیورٹی آ جائے گی، آئیں ہمارے گھر میں چلتے ہیں وہاں بیٹھ کے بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم 4 گلیاں گھوم کے اس بچے کے گھر میں چلے گئے۔ ہم اس گھر میں گئے، وہاں 1-2 بزرگ بھی ملے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ ہمارا سوال وہی تھا قرآن تمہارے گھروں میں نہیں، تم نے زندگی میں قرآن کتابی شکل میں دیکھا نہیں، تمہیں قرآن آتا کیسے ہے؟ کہنے لگے وہ بچہ کہنے لگا حضور ہم نے دیکھا تو نہیں، مگر میں جو بچہ آپ سے گھر لے کر آیا ہوں میں اسی اللہ کی کتاب کا حافظ قرآن ہوں۔ ہم نے کہا تم کیسے حافظ بنے؟ وہ کہنے لگا جب ہمارے ہاں سرکاری سطح پہ قرآن رکھنے پر، قرآن کو کتابی شکل میں حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سینہ بسینہ آج بھی زبانی قرآن یاد کروایا ہے۔ تم کتاب لے آؤ قرآن والی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تمہیں پھر بھی زیر زبر کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس کتاب کا کمال دیکھیے، آج بھی اس خطے میں قرآن کتابی شکل میں اجازت نہیں، مگر قرآن کے حافظ وہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو دوستان محترم اتنی خوبصورت کتاب، تو دوستان محترم اب تھوڑی توجہ کیجیے، یہ کتنی بڑی کتاب ہے۔ ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، کئی رازوں سے بھری ہوئی آیت ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس میں ساری کائنات کے سارے جو غائب امور ہے، غائب وہ علوم جن کو آپ غیب کہتے ہیں، غیب کا علم، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعِندَهُ، اس کتاب قرآن مجید کے اندر مفاتح الغیب، ساری کائنات کی غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا جس غیب کو، لا یعلمها الا ہو، صرف رب جانتا ہے۔ وہ غائب جس کو اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ نہیں جانتا، اس کی چابیاں اللہ نے کہاں پر رکھی ہیں جی؟ اللہ نے ساری کائنات کے وہ غیب کے علم جن پہ دنیا لڑ رہی ہے، مناظرے کر رہی ہے، حضور علیہ السلام کو یہ چیز پتہ ہے یا نہیں؟ علم غیب ہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ شرک کے فتوے، خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہے دین متین کے نام پر۔ آؤ لوگوں قرآن کی آیات کو سمجھنا، عقیدہ بھی سمجھ جائے گا، قرآن کی خوبصورت حقیقت بھی آپ کے سامنے نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس قرآن کے اندر غیب کے خزانوں کی ساری چابیاں رکھی گئی ہیں، لا یعلمها، جن کا علم کسی کو نہ دیا گیا تھا، کبھی اللہ نے کسی کو علم نہ دیا تھا، الا ہو، صرف اللہ کے پاس علم تھا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ نے اس قرآن کے اندر وہ سارا علم رکھ دیا ہے جس علم کا ذکر خشکی کی زمین سے ہو یا سمندر کی زمین سے ہو۔ ہر سمندری علم بھی قرآن میں، ہر بری یعنی خشکی والی زمین کا علم بھی قرآن میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ آؤ لوگوں توجہ کرنا، کائنات ارضی جس میں ہم رہتے ہیں یا تو خشکی ہے یا تری ہے، کوئی تیسری چیز تو کوئی نہیں ہے نا جی، اور خشکی ہے تری، بر اور باہر دونوں کا علم اللہ کہتا ہے میں نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اگلا جملہ سننا، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میری ساری کائنات میں جتنے درخت ہیں،
جتنے شجر ہیں، جتنے پودے ہیں، اللہ فرماتا ہے کسی ایک کائنات کے درخت کے یا پودے کا پتا بھی جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا جب تک اس کا علم اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ کائنات میں کسی درخت کے کسی ایک پتے کا بھی علم ایسا نہیں ہے کہ اس ایک پتے کی معلومات قرآن میں نہ ہو۔ اتنی وسیع کتاب، اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کے کسان زمینیں ہموار کر کے ہل چلا کے پھر اس کی گہرائی میں بیج بوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات میں زمین کے اندر جتنے بیج پڑے ہوئے ہیں کوئی ایک دانہ کائنات میں ایسا نہیں ہے جو زمین کی تہوں میں پڑا ہوا ہو اور اس کا علم قرآن میں نہ ہو۔ ہر دانہ جو زمین کی تہوں کے اندر ہے جو علم الہی میں تھا، اللہ نے وہ اس کی چابی بھی قرآن میں رکھ دی ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اللہ کہتا ہے میری کائنات میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے، ارے کوئی کائنات کی شے ایسی نہیں ہے، کوئی کائنات کی مخلوق ایسی نہیں ہے الا فی کتاب مبین، جس کا علم میں نے اس قرآن مجید کی کھلی ہوئی کتاب میں رکھ نہ دیا ہو۔ ساری کائنات کے سارے علوم میں غیب کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے کس کتاب میں رکھی؟ اور قرآن نازل کس پر ہوا؟ بولیے جی، قرآن نازل کس پہ ہوا؟ آقا نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر، قلب مصطفیٰ پہ سارا قرآن اللہ نے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ آؤ لوگو، یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسی ہماری دین کی فہم و فراست ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ساری کائنات کے غیب کے خزانوں کی چابیاں میں نے قرآن میں رکھی ہیں اور قرآن قلب مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ قرآن قلب مصطفیٰ میں رکھا۔ اب قرآن کا سارا علم اس امت کو دینے والا میرا محبوب مصطفیٰ ہے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام ہے۔ تو وہ امتی کتنا بخیل امتی ہے یار، کتنا بخل رکھتا ہے اپنے نبی سے کہ اللہ نے ساری کائنات کے جو غیبی علوم ہیں ان کے خزانوں کی چابیاں رکھی قرآن میں، قرآن پکڑا دیا مصطفیٰ کو۔ یعنی اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ لوگوں میں نے ساری کائنات کے ہر علم ظاہر اور ہر علم باطن کا خزانہ محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، حضور کو سارا علم دے دیا ہے۔ اب جو کوئی قرآن کا عالم حقیقی قرآن کا عالم بنتا چلا جائے گا، قرآن کے اندر رکھی ہوئی علم غیب کی چابیوں کے خزانے مصطفیٰ کے صدقے اللہ اسے بھی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ جی۔ کہاں پہ لکھا ہے جی غیب؟ قرآن سے دکھاؤ جی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تُسْقِطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور کتاب بھی نہیں کہا، کتاب مبین کہا۔ مبین اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے، جو اس میں غور کرتا چلا جائے اس کو وہ سارے نہا خزانے ملتے چلے جائیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب خفی، میں نے سارا کوئی کتاب میں چھپا کے چھپی ہوئی کتاب میں رکھ دیا ہے تاکہ تم پڑھتے رہو، صرف تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تم تک کوئی خزانہ کوئی چابی نہ پہنچے۔ اس نے کہا ہم نے چابیاں چھپائی نہیں ہیں، فی کتاب مبین، اس کتاب میں کھول کے رکھی ہے، جو جس علم کی چابی اٹھانا چاہے وہ قرآن کے ساتھ ناتا جوڑتا چلا جائے، ہمیں ان خزانوں کی چابیاں اس کو دیتے چلے جائیں گے۔ کتنی بڑی کتاب ہے جی۔ اب یہاں میں ضمناً روک کے ایک بات آپ سے پوچھوں گا، جس کتاب میں اللہ کہتا ہے ساری کائنات کا ہر علم موجود ہے، جتنے آپ بیٹھے ہیں توجہ سے اس بات کو سننا، میں جواب یہاں نہیں آپ کو کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں، یہ میرا کام کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے،
لیکن اس کا جواب اپنے من میں خود حاصل کرنا۔ جس کتاب میں سارے علوم جمع ہیں جی، میں نے آیت ہی وہ پڑھی ہے جس نے بتایا، ہماری زندگی میں اپنی اولاد، اپنی ذات کے لیے پہلے، پھر اپنی اولاد کے لیے، کیا اس کتاب سے وہ علم کے موتی اور خزانے لینے کی کوئی ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے؟ یا میتھ پڑھانا، سائنس پڑھانا، انگلش پڑھانا، سوشل سٹڈی پڑھانا، کمپیوٹر سائنس پڑھانا، انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، اکنامکس پڑھانا، اسٹیٹسٹک پڑھانا، جیولوجی تھیولوجی پڑھانا، وہ سارا کچھ ہم نے اپنے اوپر فرض سمجھا ہوا ہے؟ یا قرآن کی معرفت، قرآن کے خزانوں کی معرفت وہ ہم نے اپنے اوپر لازم سمجھی ہوئی ہے؟ ہمارا شعار اس باب میں کیا ہے، اس کا فیصلہ آج رات کو گھر میں جا کے سوچ کے ضرور کیجئے گا کہ ہماری محبت ان علوم سے ہے جو مغرب والے، مشرق والے، شمال و جنوب والے کتابیں لکھ لکھ کر ہمیں دیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کا سارا بچپنا، ساری جوانی ان کتابوں میں، اور ہماری ساری کمائی اس کے اوپر لگ جاتی ہے۔ مگر لوگوں، جو کتاب ہمیں مفت میں اللہ نے دے دی، بغیر کسی خرچے کے دے دی، بغیر کسی محنت کے دے دی، آج بھی سب سے سستی کتاب ہے۔ ارے کسی کے بس کوئی پیسہ نہ ہو، جس مسجد میں چلے جائیں ایک نہیں 50 قرآن مل جائیں گے۔ اس کی ہم نے قدر اتنی سمجھی ہے یار۔ پھر کہتے ہیں جی فلانا علم نہیں، بڑا مہنگا علم ہے، اور جی فلانی ڈگری لینی تھی پر بڑی مہنگی ہے۔ مجھے بتائیں، زمانے کی ساری ڈگریاں ایک طرف، قرآن کی ڈگری ایک طرف، کسی ڈگری کا مقابلہ موازنہ قرآن سے ہے؟ پھر یہ امت خرافات میں کھو گئی، کہاں چلے گئے ہم؟ آپ لوگوں کو توجہ رکھنا، میں نے جرمنی کی بات کی، جرمنی کی اسی یونیورسٹی جس کا حوالہ میں نے دیا، اس کا ایک بہت بڑا پروفیسر، وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے کے لیے اسپین چلا گیا، اس کا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر لوتھر۔ آپ جائیں نیٹ کے اوپر سرچ کریں لوتھر کے حوالے سے، بہت بڑا ریفارمر تھا جرمنی کا، بہت بڑا ریفارمر، اصلاح پسند آدمی تھا۔ وہ اسپین میں گیا، وہاں اپنی کسی سائنٹیفک سبجیکٹ کے اندر نا ڈاکٹرائن کر رہا تھا، تو ریسرچ کرتے 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 اس کی ملاقات وہاں اس یونیورسٹی میں کسی مسلمان طالب علم سے ہو گئی۔ اس لوتھر نے مسلمان کو دوست بنایا، اسے کوئی گفٹ دیا، کوئی تحفہ دیا، تو مسلمان نے سوچا میں بھی تو اس کو کوئی گفٹ اور تحفہ دوں، اور دیکھا یہ ریسرچر ہے، ریفارمر ہے، اس نے اللہ کا قرآن اٹھایا اور قرآن اس کو تحفے میں دے دیا۔ بھئی ہمارے یہاں تو تحفے میں قرآن دینے کا پتہ نہیں رواج کدھر چلا گیا ہے۔ تحفہ خریدنے جا رہے ہیں جی، آج برتھ ڈے ہے ہمارے دوست کی، آج اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، بڑے تحفے گفٹ خریدے جاتے ہیں، یار کبھی قرآن بھی خریدا اس مقصد کے لیے؟ یہ بھی ایک درس عبرت دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں تاکہ کوئی سوچئے گا۔ لوتھر، ڈاکٹر لوتھر کو جناب قرآن مل گیا، ڈاکٹر لوتھر قرآن لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اس نے قرآن کھولا اور پھر پڑھتا ہی گیا۔ لوتھر کہتا ہے قرآن پھر میں پڑھتا نہیں تھا، صرف پڑھتا نہیں تھا، جو پڑھتا تھا قرآن میرے حلق میں اٹکتا نہیں تھا، میرے دل میں اتر جاتا تھا۔ پھر کہتے ہیں میرا استاد کوئی اور نہیں، قرآن بن گیا، میرا رہنما جرمنی کے اساتذہ نہیں، اللہ کا قرآن بن گیا۔ اور کہتے ہیں میں ڈاکٹری کی ڈگری شگری پھر بھول گیا، بس جو کام کیا چھوٹا موٹا اس پہ ڈگری مل گئی ڈاکٹری کی بھی، لیکن محنت میری فقط قرآن پہ شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن میں نے شوق سے پڑھا، اور مجھے قرآن میں ایسی کریٹیوٹیز ملی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور لوتھر وہ جس کو عیسائی دنیا میں جب یہ پیدا ہوا نا بچپن سے، بھئی یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، تو بچپن سے ہی اس کو نا، اس کی ماں جو تھی وہ انجیلیں پڑھتی تھی، اس وقت کی جو بھی انجیل ان کے گھر میں تھی اس کی حافظہ تھی، تو بچپن سے یہ انجیلوں کا حافظ بن گیا، 6 انجیلیں اس کو زبانی یاد تھی۔ عیسائیوں کے پاس اس وقت انجیلوں کی جو تعداد انہوں نے وہ 70 سے کم کر کے 6 پر لائی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، تو اس کو ساری یاد تھی۔ لیکن جب اس نے 6 انجیلیں یاد کیے ہوئے عیسائی نے لوگوں جب اللہ کا قرآن پڑھا، اس نے ساری انجیلیں اٹھا کے پرے رکھ دی۔ اب اتنا قرآن پڑھا اور قرآن اتنا سینے میں اترا کہ لوتھر کی فکر اب انجیلی فکر نہ رہی، قرآنی فکر میں تبدیل ہو گئی۔ لوتھر واپس جرمنی آ گیا، اس نے آ کر جرمنی میں بڑے بڑے پوپ عیسائیوں کے رہتے ہیں، پوپ جس کو کہتے ہیں، بڑا پیر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اپنے بڑے پوپ سے ملا، ان کو کہنے لگا کہ آپ یہاں جتنے پادری ہیں جرمنی کے سب کو اکٹھا کریں، میں نے ایک نئی ریفارمز لائی ہے، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سارے پادری اکٹھے ہو گئے، پوپ بھی موجود ہے، اور لوتھر ان کو لیکچر دینے لگا، پریزنٹیشن دینے لگا
وہ کہنے لگا لوگوں میں گیا تو اسپین میں کچھ اور حاصل کرنا تھا، مگر میرا مقدر بدل گیا ہے، مجھے وہ کتاب مل گئی ہے جس کتاب کو ملنے کے بعد پھر کائنات کی کسی دوسری کتاب کی حاجت نہیں رہتی، پھر کسی دوسری کتاب کی حاجت نہیں رہتی۔ اس نے کہا اے عیسائیوں، پادریوں، تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی نسلوں کا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اگر تم آنے والے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہو، اگر تم ظاہر کی روشنیوں کے ساتھ باطن کی روشنیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ روشنیاں، وہ جگمگاہٹ تمہیں کائنات کی کوئی کتاب نہیں، فقط اللہ کا قرآن دے سکتا ہے۔ وہ پریزنٹیشن دے کے گھر آ گیا، عیسائی دنیا میں کوہرام مچ گیا، ہمارا ریفارمر بک گیا ہے، کسی نے خرید لیا ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اس کے جو بھائی تھے نا، وہ بڑے بااثر شخصیات تھے وہاں کے، اس کے بھائیوں کو بلایا پوپ نے، پادریوں نے، ان کو کہا اپنے بھائی کو سمجھاؤ، توبہ کر لے، واپس قرآن چھوڑ دے، انجیلوں کی طرف لوٹ آئے، کرسچینٹی کی طرف لوٹ آئے، اور آج کے بعد ایسی پریزنٹیشن کسی کو مت دے، نہیں تو ہم اس کا بھیانک انجام دنیا کو دکھائیں گے۔ بھائی واپس چلے گئے، انہوں نے جا کے اس کو بٹھا کے بڑے پیار سے سمجھانا شروع کیا، دیکھ لوتھر، ہماری بڑی عزت ہے، ہم بڑے لوگ ہیں یہاں کے، دنیا ہمیں مانتی ہے، تو یار کچھ حیا کر، ہمیں رسوا کروا رہا ہے، چھوڑ قرآن کو ورنہ بڑی سزائیں ملیں گی اور ہم پھر تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ آج بھائی بن کر سمجھا رہے ہیں۔ بعض اوقات نا بھائی لوگ بھی نا کسی غلطی پر نا بندے کو غلط طرف لے جانے کے لیے سمجھاتے ہیں، نہیں یہ کام کر لیں، ہم بھائی ہیں، تیرے خیر ہے، بڑی محنت سے انہوں نے سمجھایا، مگر لوگوں لوتھر سارا کچھ سنتا رہا۔ جب وہ ساری بات کر چکے، وہ لوتھر مسکرا کے کہنے لگا بھائیو، اب معاملہ اگر ہوتا یہاں تک تو میں قرآن کو بھلانے کی کوشش کرتا، چھوڑنے کی کوشش کرتا، قرآن یہاں پر لوتھر کے یہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ ہائے ہائے، اس نے مجھے اندر روشنی دے دی ہے، اب یہ روشنی باہر، اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ انہوں نے رپورٹ دی پوپ کو، انہوں نے کہا جی بات نہیں بنی، آؤ لوگوں، عیسائی دنیا بیٹھی، اس کی سزا تجویز کی گئی۔ یہ پرانی پچھلی صدیوں کا واقعہ نہیں، اسی پچھلی صدی کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ آؤ دوستان محترم، پھر آگ کا الاؤ روشن کیا گیا۔ آپ نے آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنا سنا، آؤ آؤ، میں قریب کے دور کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ دائرے میں یوں آگ سلگائی گئی، لوتھر کو پکڑ کے لایا گیا، کپڑے اتار لیے گئے، این اس آگ کے درمیان میں اس کو بٹھایا گیا، اس کے بھائی باہر کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، عیسائی پادری کھڑے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں اے لوتھر، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لے، الاؤ سے دیکھ، آگ کی وجہ سے تیری چربی پگھلنا شروع ہو گئی ہے، تیرے بال جلنا شروع ہو چکے ہیں، اگر تو نے اب بھی توبہ نہ کی، یہ آگ تجھے جلا کے تیری ہڈیوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گی۔ آؤ لوگوں، چاروں طرف آگ کا الاؤ ہے، بھائی واسطے دے رہے ہیں، گھر والے واسطے دے رہے ہیں۔ آؤ مسلمانوں میں اور آپ اگر اس جگہ ہوتے، شاید آگ تک جاتے بھی نہ، پہلے ہی کہتے جی جو مرضی کرو، جان چھوڑو صحیح، مگر آؤ، ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی کلمے نہیں پڑھے، ابھی صرف قرآن پڑھا ہے، قرآن کی طاقت بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمان تو کہاں بھولا ہوا ہے، کہاں ڈوبا ہوا ہے؟ آؤ، ساری دنیا عیسائیت لوتھر کی منت کر رہی ہے، اور لوتھر جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اور میری چربی پگھلا کے یہ سمجھنے والوں، میں قرآن کا تعلق چھوڑ دوں گا، تم میری چربی تو پگھلا سکتے ہو، تم میرا بال تو جلا سکتے ہو، مگر قرآن نہ میرے بالوں میں ہے، قرآن نہ میری چربی میں ہے، قرآن نہ میری ہڈیوں میں ہے، قرآن میرے دل کی تہوں میں اترا ہوا ہے، جہاں تک تم اور تمہاری آگ نہیں پہنچ سکتی۔ لوگوں، لوتھر جل گیا، مگر قرآن سے جو تعلق جڑا تھا وہ ختم نہ ہوا۔ تو آؤ مسلمانوں، ہم تھوڑا اپنا انالیسس کریں، ہمارے اوپر اگر ایسی کیفیت آ جائے، ہم تو ویسے ہی قرآن کے قریب نہیں جاتے، کیفیت کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے مسئلے بڑے ہیں، جی حل نہیں ہوتے، پریشانیاں بڑی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ انجیل اور تھی، توریت اور تھی، زبور اور تھی، صحیفے اور تھے، اور تم میرے محبوب کی امت ہو،
تمہیں میں نے ڈاکٹروں کے لیے نہیں پیدا کیا کہ تم ہسپتالوں میں پڑے رہو. اس امت نے بڑا کام کرنا ہے. اس امت کو اللہ نے ہسپتالوں کے لیے نہیں بنایا. اس نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومن کے لیے شفا خانہ ہم نے قرآن کو بنا دیا ہے. مومن قرآن سے جڑتا چلا جائے ہم اسے قلبی، ذہنی، جسمانی، روحانی شفا عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. ہم نے یہ چھوڑ دیا، ہسپتال کا راستہ اپنا لیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو میں یار ہاتھ جوڑتا ہوں اس سے پہلے کہ لوگوں دعا کا وقت ہو جائے، پہلے دل میں محبت کی چنگاری قرآن سے پیدا کر لو، تاکہ جب دعا کری آج تمہارے ہاتھ اٹھیں، ہاتھ واپس آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ہاتھ قبول ہو چکے ہوں. اور دیکھیے جس نے قرآن سے تعلق جوڑا اسے کیا ملا. حدیث مصطفی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انزل القرآن علی 7 حروف. اللہ نے قرآن کو 7 حروف میں نازل کیا. وَلَقَدْ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 7 حروف، بڑی توجہ رکھنا. وَلِكُلِّ حَرَفٍ ظَهْرًا وَبَطًن. آقا فرماتے ہیں قرآن کے وہ جو 7 حروف ہے نا جس میں سارا قرآن نازل کیا گیا، ان میں سے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ایک ظاہر، ایک باطن. لِكُلٍّ حَدٍّ مَطْلَعٍ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کا کمال یہ ہے، اس قرآن کا کمال یہ ہے کہ قیامت تک دنیا قرآن کے معنی کرتی رہے گی. ہر دور میں نئے معنی سمجھ میں آتے رہیں گے، اور ہر دور میں جب کوئی شخص قرآن کا ترجمہ کر کے اس کے معنی لکھے گا تو لوگ زمانے والے کہیں گے اس سے پہلے ایسا معنی ہم نے نہیں سنا، اس سے پہلے کسی نے ایسا معنی بیان نہیں کیا. فرمایا یہ قرآن کا اعجاز ہے، قیامت تک اس کے معنی نئے سے نئے بیان ہوتے رہیں گے، مگر قرآن کے کسی ایک حرف اور ایک لفظ کے معنی بھی قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گے. لفظ بڑا خوبصورت ہے حدیث کا. فرمایا لِكُلٍّ أَحَدٍ مِّنْهُ مَطْلَعٌ. قیامت تک دنیا اس کے معنی لکھتی رہے گی. ہر معنی لکھنے والا مترجم ہو یا مفسر ہو، وہ معنی کی دنیا میں قرآن کے حوالے سے صرف مطلع تک رہتا ہے، مقطع تک نہیں جا سکتا. مطلع شاعری کے پہلے شعر کو کہتے ہیں اور مقطع آخری شعر کو کہا جاتا ہے. اور لوگ آقا نے فرمایا لِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ. قیامت تک کی آنے والے مترجمین اور مفسرین کی حد صرف قرآن کے مطلع تک ہے، اس سے آگے تک نہیں ہے. اتنا معنی کا بڑا سمندر قرآن میں ہے. اور مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی نا، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، مسند بزار میں بھی موجود ہے. اور اب جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ المصنف عبد الرزاق المصنف میں ہے کہ حضرت مولا کائنات منبر پہ کھڑے ہیں، سامنے مجمع ہے، اور آپ فرماتے ہیں سلونی. کوئی سوال کوئی علی سے پوچھنا چاہے آج پوچھ لے، جس نے جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لے. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ. فرمایا آج کی مجلس ختم ہونے تک جو سوال پوچھو علی جواب دے گا، مگر فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم تم ساری کائنات میں کوئی سوال ایسا آج علی سے پوچھ نہیں سکتے جس کا جواب علی منبر پہ کھڑے کھڑے تمہیں دے نہ دے. کیوں مولا علی نے یہ بات کی؟ کائنات کا سوال لے آؤ، علی کتاب نہیں کھولے گا، علی کسی سے جواب نہیں پوچھے گا، منبر پہ کھڑے کھڑے تمہیں ابھی اس کی خبر کر دے گا، جواب بتا دے گا. اس لیے کہ علی نے مصطفیٰ کی زبان سے یہ فیض پایا تھا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ فیض قرآن سے آتا ہے. یہاں بات ضمناً آ گئی مگر ہے بڑی قابل توجہ. اس سے عقیدے کا ایک نقطہ اور نکھر جائے گا. نئی نسل کے عقیدے پہ بڑے گہرے حملے ہیں، اس لیے ان باتوں کو توجہ سے سننا. حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ یرد الی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ قرآن اور علی جو اکٹھے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے. اتنا پختہ تعلق. آپ بڑی توجہ سے،
حضور نبی کریم علیہ السلام نے خارجیوں کے متعلق فرمایا، خارجی جو دین اسلام کے لبادے کے اندر ہوتے ہیں، آقا نے خارجیوں کی علامتیں بتائیں، فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو نکل جاتا ہے، مگر فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے، پہلی علامت بتائی وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے جی، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، اور کہا تلاوت بھی اتنی اعلیٰ کرے گا کہ صحابیوں تم اپنی تلاوت کو اس سے ادنا پاؤ گے، کم تر پاؤ گے۔ قرآن پڑھنے میں شغف بڑا ہوگا اس کو، قرآن کا منکر نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور بہترین قاری یہ قرآن ہے، مگر حضور فرماتے ہیں قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار کو نکل جاتا ہے۔ اب جو تیر ایک دفعہ کمان سے نکل جائے وہ واپس تیر میں نہیں آتا۔ یہاں ایک جملہ بڑا مخمصہ رہا ساری زندگی، ایک زمانے تک، کہ قرآن پڑھا زبان سے اور حضور فرماتے ہیں حلق تک گیا۔ ہم تو روٹی کھاتے ہیں حلق کی طرف جاتی ہے، ہم تو سوچتے ہیں نا قرآن یہاں سے پڑھیں تو دماغ میں جانا چاہیے، تو دماغ سے کہیں پھر دل میں جانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اوپر چڑھنے کی بات نہیں کی، کہا حلق تک جائے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے اترے، سینے میں دل ہے، قرآن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، خارجی نے بھی پڑھا، تو پڑھنے کے بعد قرآن کو خارجی قرآن کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اس بندے کے حلق پر رک جانا ہے، نیچے نہیں جانا؟ کیسے پتا چلا جی قرآن کو؟ آئیے اب قرآن کتنے کمال کا نور ہے، کتنے کمال کی چیز ہے، قرآن کا کمال بتاتا ہوں۔ آج میں اور آپ خارجیوں کو نہیں پہچان رہے، اپنے اندر چھپے ہوئے دشمنوں کو نہیں پہچان رہے، قرآن خارجیوں کو پہچان رہا ہے آج بھی۔ کیسے پہچانتا ہے؟ میں نے بڑا زمانہ غور کیا، بات سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن حضور شیخ الاسلام استاد مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی مجلس میں بیٹھا تھا، آپ خطاب فرما رہے تھے، آپ نے خطاب فرماتے فرماتے اچانک اس حدیث پر آ گئے اور یہی جملہ بولا کہ خارجی کی حلق میں قرآن رک جاتا ہے، نیچے نہیں اترتا، اور پھر کہنے لگے لوگوں جانتے ہو قرآن خارجی کی حلق سے نیچے کیوں نہیں اترتا؟ قرآن کس کی حلق سے نیچے دل میں اترتا ہے، کس کی حلق سے واپس ہو جاتا ہے؟ آؤ لوگوں وہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، عقیدے کا مضبوط ترین جملہ ہے۔ فرمانے لگے قرآن ہر بندے کے حلق میں رک کر، خارجی ہو یا نہ ہو، نیچے اس بندے کے سینے اور قلب کو تکتا ہے۔ جس سینے میں مولا علی ہو قرآن اس میں اتر جاتا ہے، اور جہاں علی نہ ہو قرآن گزر جاتا ہے۔ القرآن مال علی والعلی مال قرآن، قرآن اور علی کا ریلیشن بڑا گہرا ہے، یہ حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ اب قرآن دیکھتا ہے میں سینے میں جا رہا ہوں، میں نے علی سے جدا نہیں ہونا، اندر علی کی محبت ہے یا نہیں؟ جو سینہ علی کی محبت سے بھرا ہوا ہو قرآن اس سینے میں اتر جاتا ہے، اور جو سینہ مولا علی کی محبت سے خالی ہو قرآن اس سے گزر جاتا ہے۔ تو عقیدہ اپنا صحیح رکھو۔ اب دوستان محترم صرف 2 احادیث آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر موضوع کلوز کر دوں گا۔ بڑی امپورٹنٹ حدیث مبارکہ اس دور کے حوالے سے۔ آج ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو کچھ عرصے بس سلیبس بدل جاتے ہیں، ابھی بھی حکومت کا اعلان ہے نیا سلیبس آ رہا ہے، پوچھیں جی یہ نیا سلیبس کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جی ذرا لیٹسٹ ورژن ہے، اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، اپ ڈیٹڈ۔ وہ جی زمانہ بڑا آگے گزر گیا جی، جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ سلیبس بنانا ضروری ہے جی۔ ہر بندہ اپریشیٹ کرتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں دنیا کی ہر کتاب کے نا ایڈیشن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ پہلا ایڈیشن، یہ دوسرا ایڈیشن، یہ تیسرا ایڈیشن۔ آپ کے بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں انگلش میڈیم میں، آکسفورڈ کا سلیبس پڑھایا جاتا ہو، مطلب میتھ کی کاؤنٹ ڈاؤن میتھ پڑھتے ہیں، تو اس وقت آپ کے اسکولوں میں اس کا 3rd ایڈیشن پڑھایا جا رہا ہے۔ 2nd ایڈیشن 2 سال پہلے بدل دیا گیا، اب سنا ہے 4th ایڈیشن آ رہا ہے۔ ایڈیشن کیوں بدلا جی؟ وہ جی کچھ نئی ضروریات اور نئے تقاضوں سے امانگ چیزیں آ گئی ہیں، وہ اس میں ڈالنی تھی، ایڈیشن بدل گیا۔ مگر آپ لوگوں حدیث مصطفیٰ سننا، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ فرمایا جو قرآن سے جڑ جاتا ہے قرآن اس کی عقل کو فراست عطا فرماتا ہے، قرآن اس کی حکمت کو روشنی اور نور عطا فرماتا ہے، اور قرآن اس کے سینے میں علم کے راز سے سینہ بھر دیتا ہے۔
اور حضور فرماتے ہیں جس سینے کو قرآن اپنے علم کے نور سے بھر دیتا ہے اس شخص کو اللہ وہ طاقت دیتا ہے کہ اس شخص کی سامنے اندھا آ جائے اس کو بینائی مل جاتی ہے، بہرا آ جائے اس کو سماعت کا نور مل جاتا ہے، اور اگر کوئی دھدکارا ہوا مردود آ جائے اور اس شخص کے زیر تربیت آ جائے وہ مقبول بن جاتا ہے۔ قرآن بندے کو اتنا اوپر لے جاتا ہے۔ مگر آخری حدیث کے دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ حضور نے فرمایا وَهِيَ أَحْدَثُ لِلْكُتُبِ لِلرَّحْمَانِ وَهِيَ أَحْدَثُ لِلْكُتُبِ لِلرَّحْمَانِ، اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں آئی ہیں ان کا سب سے اپڈیٹڈ ورژن اللہ کا قرآن ہے۔ وَهِيَ أَحْدَثُ لِلْكُتُبِ، اور فرمایا قیامت تک سب سے لیٹسٹ رحمانی ورژن کا نام قرآن ہے۔ قیامت تک کے لیے جو لیٹسٹ ورژن آف گاڈ، آل مائٹی گاڈ، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب کا سب سے آخری ایڈیشن، اب چوتھا پانچواں چھٹا نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں دے دیا ہے۔ مگر ہم مسلمان وہ ہیں جن کا کوئی مسئلہ قرآن سے حل نہیں ہوتا۔ سچی بات کر رہا ہوں، ہمارے مسئلے پٹواری حل کرتے ہیں، ہمارے مسئلے ایم پی اے حل کرتے ہیں، ہمارے مسئلے ممبر مختلف حل کرتے ہیں، نمبردار حل کرتے ہیں۔ ہم نے تو زندگی میں یہی سنا ہے، بچوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے۔ مجھے بتائیں کسی بندے نے بچے کو تعلیم دی ہو آپ کے سارے مسئلے قرآن حل کرتا ہے؟ یہ تعلیم کا حصہ ہی نہیں ہے، سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ مگر آؤ لوگوں المصنف ابن شیبہ کی حدیث سنیے۔ امام بخاری کے دادا استاد، وہ اپنی کتاب المصنف میں لکھتے ہیں ابن شیبہ، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور آپ قرآن کے پہلے مترجم مفسر ہیں، قرآن کے علم کے متعلق، قرآن کی شان کے متعلق بتائیے، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ آؤ لوگوں صحابی رسول کی زبان سے پہلے مترجم و مفسر قرآن کی زبان سے سنیے گا۔ آپ فرمانے لگے کہ لوگوں میں نے قرآن کو، قرآن کے نور کو، قرآن کے شعور کو کس حد تک پایا ہے، کس کمال تک پایا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے میں اس کو جنگلوں میں نہیں، میں اس کو اونٹ باندھنے والی جگہوں پہ نہیں، اللہ کے قرآن سے تلاش کرتا ہوں، مجھے وہ نکیل مل جایا کرتی ہے۔ اونٹ کی نکیل گم ہوئی، ڈھونڈی کہاں سے؟ کہتے ہیں میں نے ڈھونڈی قرآن سے اور مجھے مل جاتی ہے۔ قرآن ہر مسئلے کا حل دیتا ہے، مگر ہمارا کوئی مسئلہ قرآن سے حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ ہم نے رجوع الی القرآن چھوڑ رکھا ہے۔ رجوع الی القرآن ہماری زندگی کی ترجیحات میں کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ آؤ دوستان محترم، پتہ نہیں زندگی پھر ملے نہ ملے، ملاقات ہو نہ ہو، ویسے بھی کرونا وائرس سے اب حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں پتہ، کیا پتہ اگلی دفعہ حکیم صاحب نہ ہو یا یہ ہوں ہم نہ ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ زندگی کے چراغ لوگوں بجھ جائیں، اس سے پہلے کہ سانسوں کی مالا تن سے جدا ہو جائے اور مہلت ختم ہو جائے، آؤ زندگی کے پیمانے بدلنے کا تہیہ کریں۔ وہ قرآن جس سے ساری زندگی تعلق نہ جوڑا، آج اللہ کے حرم میں گھر میں بیٹھ کر یہ وعدہ کریں یار، زیادہ نہیں تو میں اتنا ضرور کہوں گا، یار روزانہ 24 گھنٹے اللہ نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، تم اللہ کے دیے ہوئے اوقات میں سے 1 گھنٹہ قرآن کو نہیں دے سکتے؟ میں کہتا ہوں لوگوں اپنے بچوں کو، لوگ کہتے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بیویاں نافرمان ہو گئی ہیں، باتیں نہیں سنتے ہماری۔ میں پوچھتا ہوں کہ لوگوں تم نے قرآن سے، کتاب ہدایت سے ہدایت والے سبق کتنے بیوی بچوں کو پڑھائے ہیں؟ اپنے گھر کا ماحول تبدیل کیجئے یار، چاہے صبح چاہے دوپہر چاہے شام، جو وقت مناسب ہو، 1 گھنٹہ گھر میں متعین کر دیجئے۔ کائنات کا کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، کوئی دوسری گفتگو نہیں کرنی، وہ 1 گھنٹہ جیسے ہی وہ شروع ہو، گھر میں جتنے فریق ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے کسی کی، سب ایک جگہ بیٹھ جائیں اور سب کے آگے اللہ کا قرآن ہو رحل پہ پڑا ہوا۔ ایک بندہ چلے یار، زیادہ نہیں، ایک بندہ پڑھتا جائے، دوسرے سنتے چلے جائیں، مگر ترجمے کے ساتھ۔
آج میرے استاد جی مکرم حضور شیخ الاسلام نے عرفان القرآن ترجمہ کر کے امت کے لیے مشکل تراجم کو آسانی میں بدل دیا ہے. آسان فہم ترجمہ، وقت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ترجمہ. گھروں میں اگر آج سے آپ تہیہ کریں کہ ہم عرفان القرآن یا جو بھی ترجمہ آپ کو پسند ہے وہ لیں گے، اور ہر روز 1 گھنٹہ اپنی بیوی بچوں گھر والوں کو بٹھا کر 1 گھنٹہ قرآن کو دینا شروع کر دو، اور اس روٹین کو یہ نیت کرو چھوڑیں گے نہیں. آپ کے بچے، آپ کی بیوی بھی کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ کے گھر والے بھی آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. بے وفائی کا سورج غروب ہو جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، وفاداروں کے سورج طلوع ہو جائیں گے، زمانے کے شکوے ختم ہو جائیں گے. تمہاری زندگی میں قرآن کی برکت سے وہ نور آئے گا کہ جس نور کا ابھی تم تصور نہیں کر سکتے. لوگوں، شیخ الاسلام کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میں پریکٹیکل باتیں کرنے کا عادی ہوں، وہ واز سنانے کا عادی نہیں ہوں جن کی عملی حیثیت کوئی نہ ہو. ہوائی فضائی باتیں اور قلعے تعمیر کرنا اپنی عادت نہیں ہے. آؤ ببانگے دہل یہ بات کہہ رہا ہوں، زندگی کی گھاٹیوں میں پریشان ہونے والوں، دامن قرآن میں آؤ. ارے یار 23 گھنٹے تم اپنے لیے گزارو، 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کی صحبت میں آ جاؤ. اور قرآن تم کہو یار ہمیں تو صحیح پڑھنا نہیں آتا، ہمیں ترجمہ نہیں پڑھنا آتا، ہمیں پتہ نہیں سمجھنا نہیں آئے گا. یار کوشش تو کرو. میں وادی سندھ کے اس بابے کی بات کیوں نہ سنا دوں. وادی سندھ میں چند سال پہلے ایک بابا فوت ہو گیا، حکیم صاحب جتنی عمر والا بابا فوت ہو گیا. تھا چٹا ان پڑھ، انگوٹھا لگانے والا، اور کرتا کیا کام تھا؟ بکریاں چراتا تھا، ساری زندگی بکریاں چرائی. اور لوگوں بابا فوت ہو گیا نا، قبر کھودنے والوں نے اس کی قبر کھودنا شروع کی. وہ لوگ روز قبرستانوں میں قبر کھودتے تھے، مگر آج انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ جو قبر کھودتے چلے جا رہے ہیں، قبر کے اندر سے خوشبو کی مہکار بڑھتی چلی جا رہی ہے. قبر تو انہوں نے کھود ڈالی، مگر وہ حیران ہو گئے قبر کھودنے والے. انہوں نے کہا یار یہ کوئی بابا عام بندہ نہیں ہے، کوئی بڑا خاص آدمی ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کی گھر والی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ بابا چھپا ہوا رستم تھا کون، کیا کرتا تھا ایسا کہ اس کی قبر سے ہم ہزاروں قبریں کھود چکے ہیں، کبھی خوشبوئیں نہیں آئیں. آج اس بابے کی قبر خوشبو استقبال کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہے. وہ گھر میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹا کے اس کی بیوہ سے کہنے لگے آپ بڑی غمزدہ، ہمیں پتہ ہے، مگر مسئلہ ایسا آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اس بابے کا وہ عمل بتاؤ جس کی وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو نکل رہی ہے. وہ بڑھیا کہنے لگی میرے بچوں، میں نے ساری زندگی بوڑھے کے ساتھ گزاری ہے، میں نے تو اس کو کوئی زیادہ نہ عبادت کرتے دیکھا اور نہ کوئی اور ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا، تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ بکریاں چراتا تھا، بس اتنا پتا ہے. انہوں نے کہا اماں زیادتی نہ کر، غور کر اس کی زندگی کے شب و روز پر، ہر لمحے پر کوئی تو اس کا ایسا عمل ہوگا جو نایاب قسم کا عمل ہوگا. لوگوں جب انہوں نے بڑی ضد کی، وہ مائی کہنے لگی میرے بچوں، اور تو اس کے کھاتے میں کوئی عمل نہیں تھا، لیکن ہر روز جب یہ بکریاں چرا واپس اپنے گھر میں آتا، بکریاں باڑے میں بند کر کے یہ نہاتا، غسل کر کے ہمارے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، یہ قرآن کھول کے رحل پہ رکھتا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ اپنی شہادت کی انگلی یوں اٹھاتا، قرآن کے لفظوں میں رکھتا، اور ہر لفظ پہ رکھ کے کہتا یوں کر کے یا اللہ یہ بھی تو نے سچ لکھا ہے. اگلے لفظ پہ انگلی رکھتا، پھر کہتا مولا یہ بھی تو نے سچ لکھا ہے. بس تھوڑی دیر انگلیاں گھماتا رہتا، رب سے باتیں کرتا رہتا، پھر کتاب بند کر کے رکھ دیتا. بس یہ اس کا ایک معمول تھا. آؤ لوگوں، ساری زندگی قرآن نہ پڑھنے والا بابا، بکریاں چرانے والا بھی اگر قرآن کے لفظوں پر انگلی رکھ کے رب کو کہے تو نے جو بھی لکھا ہے مجھے پڑھنا نہیں بھی آتا پر لکھنے والے تو نے سچ لکھا ہے، اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے. ابھی گھر میں فوت ہوا ہے، قبر سے خوشبوئیں نکل کے استقبال کر کے اس زمانے کو بتا رہی ہیں جو قرآن کا بن جاتا ہے، قرآن قبر میں اس کے لیے نور بن جاتا ہے. اور دوستان محترم، اس ماحول میں چاہتا ہوں اب گھر اٹھیں جائیں،
دل بدل چکے ہوں، ارادے بدل چکے ہوں۔ اللہ کی ذات لوگوں، بڑی عبادت پلے کوئی نہیں، ان پڑھ ہے، گڈریا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کتاب میں کہ جب بابے کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ خوشبو جو پہلے قبر سے آ رہی تھی وہ استقبال کرنے کے لیے اب جنازے کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو بھی آنا شروع ہو گئی۔ حضور کا صحابی، یہ حدیث مبارکہ آخری اجازت لے رہا ہوں، مسجد نبوی میں بیٹھے حضور کے صحابی تلاوت کرتے، خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کبھی کبھی ان کا قرآن سنتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، میرے محبوب نے سنی، سن کے کہا میرے قریب آئیے۔ حضور کے قریب آ گئے۔ آقا نے فرمایا آپ نے وہ جو وہاں بیٹھ کے ابھی سورت پڑھی ہے یا مجھے پاس بیٹھ کے سناؤ۔ انہوں نے پھر حضور علیہ السلام کو سنائی۔ آقا مسکرائے، خوش ہوئے اتنی خوبصورت تلاوت سن کر۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میرے سامنے بیٹھو، اب میں یہی پڑھتا ہوں تم سنو۔ آؤ لوگوں، بات بڑی پتے کی ہے۔ حضور نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی، آقا علیہ السلام کی تلاوت دوران منہ سے ہوا نکلی، سامنے بیٹھے ہوئے صحابی کے دہن تک وہ ہوا گئی، حضور کے لبوں کی ہوا۔ وہ صحابی جب تک زندہ رہے ان کے لبوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ قرآن خوشبوؤں کا گلدستہ ہے۔ اب وقت ختم، میں نے بکا یہ آخری بات ہے، زندگی رہی تو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں جو بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے زندگی بھر قرآن ختم نہیں کرنا، 30 پارے مکمل ہو گئے دوبارہ شروع۔ ہمارے اہل سنت کی عقیدے میں تراویح بھی جب آخری دن پڑھائی جاتی ہے نا تو وہ ناس پہ جا کے ختم نہیں کی جاتی، دوبارہ الف لام میم سے شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک پیغام ایک حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کبھی کتاب یہ اللہ کی بند کر کے نہ بیٹھنا، جب ایک دفعہ پڑھنا شروع کرو مکمل ہو جائے، جس دن تکمیل ہو والناس پہ نہ رکو، دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم پڑھ دو، اس کا دور جاری رکھو۔ جو ساری زندگی قرآن کا دور کرتا رہتا ہے، قرآن دنیا سے جاتے وقت، روح نکلتے وقت بھی شیطان کی آفت سے بچا کر اس بندے مومن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ بندہ قبر میں پہنچتا ہے، ارے قبر میں گھر والے قبر بند کر کے گھر آ جاتے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، جہاں کوئی اللہ محلہ اڑوس پڑوس نہیں ہے، اکیلا قبر میں ہے، وہاں جس نے زندگی بھر قرآن کا دور جاری رکھا ہوتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس سے سنگت کرنے قرآن آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن صرف قبر میں کیا کرتا ہے وہ ایک الگ حدیث کی کہانی ہے۔ اور پھر محشر میں کیا کرے گا، اللہ کی حضوری میں جھگڑا کیسے کرے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی آپ کو یہ ساری تفصیل بھی سناؤں گا۔ دعا ہے مالک الملک کی بارگاہ میں کہ مولا تیرے قرآن کی نسبت سے سجنے والی اس مجلس کا ہم حصہ بنے۔ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، مگر اے مالک الملک ہم نے تیرے حبیب کے صدقے ملنے والی اس کتاب پہ کچھ لمحے غور و فکر کیا ہے، اس کے خزانے، اس کے علوم اور اس کے معارف پہ بات کی ہے۔ یا اللہ آج سے ہم یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ ہر روز زیادہ تیری جتنی توفیق ہوئی، مگر ہمارا ارادہ کم سے کم 1 گھنٹہ ہم تیری کتاب لا ریب کو ضرور دیں گے۔ اللہ ہمیں اس وعدے پر، اس تہیے پر اور اس نیت پہ سلامتی اور استقامت عطا فرمانا۔ ساری زندگی لوگوں 1 گھنٹہ قرآن کو دو، قرآن کا دور چلتا رہے، قبر بعد میں آئے گی، آنکھ پہلے بند ہوگی گھر میں، ادھر آنکھ بند ہو جائے گی، زمانہ رو رہا ہوگا، قرآن تمہارا استقبال کر رہا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا زندہ صحبت